نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے اور کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ جو سنے اللہ تعالی دل سے اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، یہ دین اسلام ہماری پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جو دین اسلام سے ہٹ کر ہو۔ ہم اصل میں اس وقت دنیا کفر سے چونکہ معاشی اعتبار سے وہ مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، اس وقت معاشی اعتبار سے دنیا کفر جو ہے ان کی حقیقت مسلمہ ہے، سب لوگ مانتے ہیں، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جو غریب ہوتا ہے وہ امیر سے متاثر ہوتا ہے، اگرچہ اس سے ایک ٹکا بھی نہ ملے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھ لیں، دوستوں میں دیکھ لیں۔ مثلا ایک گھر میں 3 بھائی رہتے ہیں، ایک بھائی مالی اعتبار سے یعنی ان کی جاب اچھی ہے، نوکری اچھی ہے، پیسے اچھے لاتے ہیں، ان کی بیوی گھر میں کام نہ بھی کرتی ہو تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ ایک بھائی جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، نوکری اتنی اچھی نہیں ہے، بڑی مشکل سے گزارا چلتا ہے، ان کی بیوی پورے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، وہ پھر بھی بری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے مال سے متاثر ہونا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس وقت من حیث القوم ہم جو ہیں وہ غیروں سے متاثر ہیں، کافروں سے متاثر ہیں۔ جب کافروں سے متاثر ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں، ہمت کریں، کسی پر کوئی قدغن اور پابندی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں، ہم پڑھ لکھ نہیں سکتے، وہ محنت کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ میدان سب کے لیے، ہم کوشش کریں، لیکن ہمارا جو دماغ ہے وہ اس طرف نہیں چلایا جاتا، وہ 2 نمبر کام کی طرف چلایا جاتا ہے کہ راتوں رات کیسے مالدار ہو جائیں، راتوں رات کیسے مضبوط ہو جائیں۔ محنت اس کا ہمارے اندر جو ہے وہ تصور نہیں ہے، محنت کرنے کو دل نہیں چاہتا، چاہتے ہیں کہ بھئی بغیر محنت کے ہمیں مل جائے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ من حیث القوم ہم کافروں سے متاثر ہیں۔ جب کافروں سے متاثر ہیں تو ہر شعبے میں ان سے متاثر ہیں، حتیٰ کہ دین میں بھی ان سے متاثر ہو گئے۔
دین میں بھی ان سے متاثر ہو گئے۔ اب دین میں ان سے متاثر کیا ہوئے؟ کافروں کے پاس کچھ لاہے عمل ہے نہیں، ان کے پاس ان کا مذہب دین محفوظ نہیں ہے۔ جب محفوظ نہیں ہے تو ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ تو جب زندگی گزارنے کا نظام نہیں ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ پورا دین اسلام ہے، من حیث القوم بھی من حیث الافراد بھی۔ ہم زندگی گزارنے میں کسی بھی لمحے پر کسی بھی جگہ محتاج نہیں ہیں کہ ہماری شریعت مطہرہ نے، دین اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ ہر موقع پر ہماری رہنمائی ہے، عدالت میں ہو تو ہماری رہنمائی ہے، حکومت میں ہو تو ہماری رہنمائی ہے، اپوزیشن میں ہو تو ہماری رہنمائی ہے، کسی بھی شعبے میں ہو ہماری رہنمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو ان کے پاس چونکہ ہے نہیں تو اس لیے وہ اپنی مرضی سے اپنی گاڑی چلا رہے ہیں۔ اب کافر زندگی گزار رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر، ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ مثلا ان کا کلچر یہ ہے کہ آپ 7 دن جو مرضی کریں، جو مرضی کریں، اور یہ بھی سب کا نہیں ہے، چند ایک 7 دن جو مرضی کریں، جیسی مرضی زندگی گزاریں، بس ایک دن آپ وہاں ان کے جو عبادت کے لیے بنے ہوئے ہیں وہاں چلے جائیں اور جا کر کے وہاں جو ایک ان کا طریقہ کار ہے اس طریقے کار کو اختیار کریں تو آپ صاف شفاف ہو گئے، دھل گئے، آپ تو جنتی ہو گئے۔ یہ ان کا ایک نظام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں۔ یہ چیز ہم نے ان سے لے لی، یہ چیز ہم نے ان سے لے لی۔ کس طرح سے لی؟ ایک آدمی ہے، مسجد میں نماز پڑھی اور سنتیں پڑھی، نوافل پڑھے، جب باہر گیا اب 2 نمبر کام کر رہا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا واہ بھائی واہ، نماز کی جگہ، یہ دنیا کی جگہ، نماز کا دنیا سے کیا کام؟ نماز میں نے نماز کی جگہ پڑھ لی، دنیا کی جگہ کما رہا ہوں۔ اور جواز کیا پیش کرتا ہے کہ سب جگہ ایسا ہو رہا ہے، میں کوئی اکیلا تو نہیں کر رہا۔ تو یہ ہے کہ ہم غیروں سے متاثر ہو گئے۔ جب غیروں سے متاثر ہو گئے تو ہم متاثر ہو کر کے ہم نے بھی اپنے دین کو ان کی طرح سمجھ لیا، اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ آج اس بات پر تو زور دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اتنے نفل پڑھیں گے تو یہ ثواب ہے، یہ کام کریں گے تو یہ ثواب ہے، یہ کام کریں گے تو یہ ثواب ہے، یہ کام کریں گے تو یہ ثواب ہے۔ یعنی عبادات پر ہمیں بھرپور راغب کیا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، میں اس کا کوئی یہ مفہوم نہ سمجھے کہ بھئی عبادات کی طرف راغب نہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، لیکن ہمارا دین صرف عبادات تک نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین عبادات سے آگے معاملات بھی ہمارا دین ہے، اور ایسے ہی دین ہے جیسے نماز ہمارا دین ہے۔ جیسے نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے، ایسے ہی معاملات کو صحیح کیے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ لیکن
آپ یقین جانیں کہ بہت ہمارے اکابر میں اللہ تعالیٰ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بہت ہی زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. انہوں نے اس بات پر بہت محنت کی، بہت محنت کی. ان کا اسی بات پر زور ہوتا تھا کہ معاملات، معاشرت، اخلاق یہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہونا چاہیے. اور فرماتے تھے کہ اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام تصوف ہے. ہم نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی کر لیں گے، لیکن معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے. اور ٹھیک کرنے کے لیے کہنا سننا بھی نہیں ہے، کہنا سننا بھی نہیں ہے. جب کہنا سننا نہیں ہے تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ ایک آدمی دیکھیں، ایک آدمی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اس کو دل کی بیماری ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، دوائی نہیں لیتا، کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. اس کے یہ کہنے سے کہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا نہیں، اس کا علاج کرنا ہوگا. بغیر علاج کے یہ بیماری دور نہیں ہوگی. دیکھو بھائی، ایک آدمی کہہ رہا ہے میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، اب تو میرا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں. ایک آدمی ہے، اس کی مثال یوں سمجھیں، وہ کہتا ہے میں دودھ بھی پیتا ہوں، میں اصلی گھی بھی کھاتا ہوں، میں ڈنڈ بیٹھک بھی لگاتا ہوں، گوشت بھی خوب کھاتا ہوں، روٹی 5 غذا 5 لوگوں کی کھاتا ہوں. جب میں اتنا کرتا ہوں تو ہارٹ تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. نہیں سمجھے بات؟ بھئی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں گھی بھی کھاتا ہوں، دودھ بھی پیتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، ہر طاقت کے کشتے کھاتا ہوں، جب میں اتنی چیزیں کر رہا ہوں تو ہارٹ تو میرا خود بخود ٹھیک ہوگا. تو سمجھدار آدمی کہے گا کہ میاں کیا کر رہے ہو، ان کا ہارٹ سے کیا تعلق؟ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے. جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ ناپ تول میں گڑبڑ کرتے تھے. یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. کیا مطلب؟ لینا تو پورا پورا، دینا تو ڈنڈی مارتے. ناپ کے برتن اور دینے کے اور. اللہ نے آیتیں اتار دی. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو، حضور کا زمانہ ہے، حضور کا زمانہ ہے، نماز حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں. کیا حضور اللہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے، جانتے تھے کہ بھئی یہ سارے کام تو کر رہے ہیں، اس سے یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے؟ بات سمجھو کہ بھئی یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ خود بخود نہیں. جب تک مرض کی نشاندہی نہیں ہوگی، اس پر متوجہ نہیں کیا جائے گا تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ مرض اس کی تشخیص ہو اور اس کا علاج کیا جائے، اس کے اوپر کہا جائے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ نیک کام کا حکم دے، بری باتوں سے روکے. آج ہم روکتے نہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی سراہتے جاؤ ٹھیک ہوتا جائے گا. کیسے ہوگا ٹھیک؟ ایک چور آدمی کو کہیں واہ بھائی واہ آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، تو اس کا یہ کہنے سے اس کی چوری کیسے رکے گی؟ اس کو نہیں. اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر چوری کی آیتیں اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ خالی ایک ہی چیز اتر جاتی، عبادات کا حکم، بس یہ کافی تھا. منکرات سے روکنے کا کیوں حکم دیا گیا؟
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض چیزیں ایسی منکرات میں شامل تھیں جن کے اوپر سزا ہے، کوڑے ہیں، ہاتھ کاٹنا ہے. تو اگر محض عبادات سے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے تو پھر یہ تعزیرات جو ہیں، یہ سزائیں ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج نماز کی باتیں تو سننے کو ملتی ہیں، روزے کی باتیں بھی ملتی ہیں، حج کی باتیں بھی ملتی ہیں، لیکن گناہ سے بچنے کی باتیں جو ہیں یہ سننے کو نہیں ملتی. کوئی آپ سے یہ کہے کہ میاں یہ گناہ نہ کرو. آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ گناہ نہ کرو، وہ اگلے دن نظر نہیں آتا. اگلے دن نظر نہیں آتا. بھئی کیوں نظر نہیں آتا؟ کہ امام صاحب نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام صاحب برے ہو گئے. اگر امام صاحب کہیں شاباش، بہت اچھا، آپ یہ کرتے رہیں، آپ یہ کرتے رہیں، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ امام صاحب بہت اچھے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ماں باپ بہت برے ہوتے ہیں. کیوں برے ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اس کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو؟ بیٹا یہ سننا نہیں چاہتا. اس کے ساتھ کیوں گھومتے ہو؟ بیٹا یہ سننا نہیں چاہتا. رات کو 1 بجے کیوں گھر آتے ہو؟ 11 بجے آپ کو گھر ہونا چاہیے. بیٹا یہ سننا نہیں چاہتا. ابا برے ہیں. اماں بہت اچھی ہیں. اماں ذرا نرم ہاتھ رکھتی ہیں، ابا ڈنڈا تکڑا رکھتے ہیں. تو ابا سے اولاد جو ہے نا اس کی بنتی کم ہے. کیوں بنتی کم ہے؟ اس لیے کہ ابا سمجھتے ہیں باہر کے حالات کو. اماں تو بیچاری گھر بیٹھی ہیں، ان کو کیا پتا باہر کے حالات، باہر کیا ہو رہا ہے، ماحول کیسا ہے. ابا پتہ ہے، جانتے ہیں کہ بھئی فلاں لڑکا محلے کا وہ تو نشہ بھی کرتا ہے، وہ تو چوریاں بھی کرتا ہے، وہ سگریٹیں بھی پیتا ہے. ابا اس کے ساتھ دیکھیں گے تو فوراً وہیں سے ڈانٹیں گے، ماریں گے، کہیں گے کہ تو وہاں کیوں گھوما اس کے ساتھ، خبردار. اب اگر ابا کہتے کہ بھئی میں اس کو ایسا کہوں گا تو میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ تو مجھ سے نفرت کرے گا، تو کیا ابا چھوڑ دیں گے؟ بولو بھائی. دیکھو ایک بات سن. ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں پس پڑ گیا. ہاتھ میں کیا پڑ گیا؟ پس پڑ گیا. اب پس بڑھتے 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 پورا ہاتھ کالا ہونے کے قریب ہو گیا. ڈاکٹر کو دکھایا. ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو بھائی، اس کے اوپر تو چیرا لگے گا، یعنی یوں کاٹ کے اس کا مواد صاف کریں گے، اچھے طریقے سے گند نکالیں گے، اور پھر اس کے اوپر مرہم پٹی کریں گے تو پھر یہ ہاتھ ٹھیک ہوگا. ورنہ اگر اس کو یوں چھوڑ دیا تو ہاتھ یہاں سے کاٹنا پڑے گا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب چھوٹے بچے کیا ہے، ابا نے سن لی یہ بات کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، تو بچہ رونے لگا کہ نہیں ابو، آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جائیں، آپ مجھے جو ہے چیرا نہیں لگوائیں، آپ یہ صاف نہ کروائیں، تکلیف ہوگی. تو ابا چھوڑ دیں گے؟ بولیں یہ پکڑ کے لے کے جائیں گے اور ڈاکٹر کو کہیں گے لگاؤ اس کو انجیکشن بھی اور اس کا وہ بھی صاف کرو. اس وقت تو بچے کو روئے گا بھی، گائے گا بھی، ہو سکتا ہے ابا کو گالی بھی بک دے، لیکن کچھ وقت کے بعد ابا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرے گا کہ ابا نے اگر اس وقت علاج بر وقت نہ کیا ہوتا تو آج میرا ہاتھ نہ ہوتا. کہتے ہیں کہ ایک چور کو چوریاں کرتا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم ہوا. اس نے کہا میرے ہاتھ پاؤں کاٹنے سے پہلے میری ماں کے کاٹے جائیں. انہوں نے کہا کہ بدبخت کیا بات کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ میں یکدم اتنا بڑا چور نہیں بنا، یکدم میں اتنا بڑا چور نہیں بنا. جب میں نے پہلے دن چوری کی تھی اس دن اگر میری ماں نے مجھے تھپڑ مارا ہوتا، میرے اوپر سختی کی ہوتی، میرے اوپر تنبیہ کی ہوتی، مجھے ڈانٹا ہوتا تو آج میں اس نوبت کو نہ پہنچتی.
تو میرے بھائیوں عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ میں اپنے بڑوں کی باتیں میٹھی نمکین دونوں سناتا ہوں، اور دونوں سنیں گے تو انشاءاللہ بات بنے گی، اور اگر نفلوں کی ہی باتیں سنتے رہیں گے، یہ نہیں سنیں گے تو کیسے بات بنے گی؟ تو معاملات یہ ہمارے دین کا ایک جزو لازم ہے۔ اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کا دین نامکمل ہے۔ اب معاملات کتنے اہم ہیں میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لے گئے، کوئی چیز خریدنے لگے، اس سے بھوتاؤ ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ بھئی حضرت یہ چیز، اس کو کیا پتا، اس نے کہا کہ کوئی ہوگا مولوی، اس نے کہا کہ جی حضرت یہ چیز میں آپ کو اتنے کی دوں گا۔ حضرت نے فرمایا دیکھ لو بھائی اس میں کوئی گنجائش، اس نے کہا جی بس اتنے کی ہوگی۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی پیسے دیے نہیں، دینے لگے تھے کہ ایک صاحب حضرت کے جاننے والے آگے، اس ارے دکاندار سے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ اب وہ حیران ہوا، ارے یہ تو حکیم الامت فلاں 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 ہیں، تو آپ ان سے اتنے پیسے لینے، یہ کم کر۔ حضرت نے فرمایا میاں چیز اپنے پاس رکھو، ہم جا رہے ہیں، ہم نہیں لے رہے۔ سمجھو بات کو، چیز تم اپنے پاس رکھو، ہم نہیں لے رہے، ہم جا رہے ہیں۔ وہ حیران ہوا، جاننے والا بھی دکاندار بھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جو پہلے پیسے آپ نے طے کیے تھے وہ ٹھیک ہیں، اب جو دوبارہ اس کے تعارف کرنے پر کم کر رہے ہیں یہ قلبی دباؤ کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ ایک شخصیت کے دباؤ کی وجہ سے کر رہے ہیں، خوش دلی سے نہیں کر رہے۔ کسی مسلمان کی کوئی چیز بغیر خوش دلی کے لینا حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اور ہم کوئی چیز لینے جائیں گے تو لمبا چوڑا تعارف کروائیں گے۔ کوئی اگر پولیس والا ہے تو وہ کہے گا میاں پتہ ہے میں فلاں ہوں۔ اب جب دکاندار سنے گا تو جتنا اس نے ایک اس کی گنجائش تھی اتنا کم کر دیا، اب وہ تعارف کروا رہے ہیں۔ اب جو کم ہو رہا ہے یہ ناجائز طریقے سے کم ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں۔ یہ مولوی کروائے، ڈاکٹر کروائے، وکیل کروائے، تھانے دار کروائے، کوئی بھی کروائے، یہ دین ہے۔ تو یہ باتیں تو سیکھنے سے آئیں گی نا، اور اگر ہم نہیں سیکھیں گے، نہیں سنیں گے تو کیسے سمجھ میں بات آئیں گی؟ ایک آدمی بیٹھے، کسی نے چپکے سے اس کی جیب کاٹ لی، خیر سے 10,000 روپے کھڑے کر لیے۔ سچ بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ بولو بھائی، برا کیا۔ ٹھیک ہے، اس کا برا ہونا ہر ایک کو پتا ہے کہ بھئی بہت برا کیا، اس نے تو بڑی زیادتی کی۔ وہ بیچارہ آج اس نے پورا مہینہ فیکٹری میں رات دن ایک کیا، آج اس کو سیلری ملی تھی، اس نالائق نے اس کی جیب کاٹ لی۔ اس کا برا ہونا پتہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی دکان میں بیٹھ کر، کسی کے آفس میں بیٹھ کر بیٹھے ہے، حد حرامی کر رہا ہے، کام نہیں کر رہا، تو یہ اتنا ہی جرم ہے جتنا 5,000 روپے جیب سے نکالنا جرم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس جرم میں ہم سب مبتلا ہیں، اور یہ جرم نہیں لگتا، یہ جرم نہیں لگتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس جرم میں دیندار بھی مبتلا ہے، غیر دیندار بھی مبتلا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک آدمی کسی کے پاس کام کر رہا ہے، وقت کو ضائع کر رہا ہے، اس کا پورا کام نہیں کر رہا، یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے کی جیب سے اس نے 10,000 روپے نکال دیے، 1,000 روپے نکال دیے۔ وہ 1,000 روپے نکالنا جرم لگتا ہے اور یہ جرم نہیں لگتا۔ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا جرم ہونا ہم نے نہ کبھی سنا ہے، نہ کبھی جانا ہے، اور نہ کبھی اس کی کوشش کی ہے۔
یہ بات تو عام ہے بھئی، کیا ایک آدمی فلاں حکومت کے فلاں شعبے میں بھرتی ہے، خیر سے کیا ایک بھی نہیں، اور حاضری بھی پوری ہوتی ہیں اور مہینے کی تنخواہ بھی پوری ملتی ہے، پی آئی اے کیوں بیٹھ گیا؟ یہ تو ایک عام مثال ہے کہ ایک ایک آدمی کی جگہ پر 10 آدمی بھرتی کیے ہوئے ہیں، اور 10 آدمی جو سیاسی جماعت آتی ہے وہ اپنے ورکر کو بھرتی کرتی ہے، اسی پہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں سب مل بانٹ کے کھا رہے ہیں اور کام چل رہا ہے۔ یہ تو ایک مثال عرض کی۔ کوئی بھی اس کو برا جاننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، نماز پڑھ رہا ہے لیکن 2 منٹ والی نماز، 2 منٹ والی نماز سمجھتے ہیں؟ آیا اور یہ گیا وہ گیا، نہ رکوع کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ میں نے پڑھا کیا ہے، یہ بھی نہیں پتہ، یہ بھی نہیں پتہ کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا ہے، اب دوسری میں کیا پڑھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ بھی نہیں پتا کہ پہلی رکعت میں انا اعطینہ پڑھی تھی یا قل ھو اللہ پڑھی تھی، اب دوسری رکعت میں سوچ رہا ہے کہ میں نے پہلی میں کیا پڑھا تھا، پہلی میں کیا پڑھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے جلدی جلدی نماز پڑھی، تو فرمایا کہ میاں تم نے تو اللہ کے حق میں تطفیف کر دی، کمی کر دی، اللہ کا حق پورا ادا نہیں کیا، یہاں اللہ کے حق میں کمی کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے بارے میں پوچھا ہے ایک آدمی سے کہ بھی فلاں آدمی کیسا ہے؟ اس نے کہا جی بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا؟ کہا ہاں جی۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے پڑوس میں رہتے ہو کیا؟ کہا نہیں۔ اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ اس کو قرض دے کے دیکھا ہے؟ کوئی اور معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا نماز پڑھتے دیکھ کر کے سمجھ لیا کہ بہت اچھا ہے؟ نہیں، اس کو قرض دے کر دیکھو، اس سے معاملہ کر کے دیکھو، اس سے لین دین کر کے دیکھو، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے۔ بعض 2 نمبر لوگ، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ 2 نمبر لوگ آتے ہیں چند دن، ہمارے ساتھ بھی ہماری مسجد کے واقعات ہیں، ہماری مسجد کے واقعات ہیں کہ لوگ آتے ہیں، آئے چند دن یہاں وہاں بیٹھے ہیں اور لمبا بیٹھے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ مومن جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک کافر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ تمہارے امیر المؤمنین کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، سننے والی بات ہے۔ صحابی سے پوچھا کہ میاں تمہارے امیر المؤمنین کیسے ہیں؟ کہا نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نہ کسی کے دھوکے میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ کسی کے دھوکے میں آتے ہیں، الو نہیں بنتے کسی کے سامنے، بیدار مغز ہیں۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے پرکھنے کی، جانچنے کی، دیکھنے کی کہ یہ آدمی کیسا ہے، دھوکہ دیتے بھی نہیں، دھوکے میں آتے بھی نہیں۔ اور ہم یہاں کالا سا نشان بن گیا، ہم دھوکے میں آ گئے۔ کوئی اتنی لمبی تسبیح کسی نے ہاتھ میں پکڑ لی، دھوکے میں آ گئے۔ داڑھی بہت بڑی ہو گئی، دھوکے میں آ گئے۔ 4 دن 5 شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، دھوکے میں آ گئے۔ اور پھر گالیاں دیں گے مولویوں کو، ارے اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی، اس کے ہاتھ میں تو اتنا بڑا تسبیح بھی تھا، ایسا ٹیکا لگایا، کروڑ کا ٹیکا لگا دیا۔
تو بھائی تمہیں کسی نے کہا تھا بیوقوف بننے کے لیے؟ آنکھیں کھول کے رکھتے، بعد میں داڑھی کو کوسنے سے کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معاملات سکھائے ہیں، یہی معاملات سکھائے ہیں کہ معاملات کیسے. آپ نے ارشاد فرمایا زندگی گزارو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. بھائی سے بھی معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، کہ میاں نہیں یہاں طے کر میرے سے، ایسے نہیں. ہم کچھ کرتے نہیں اور پھر کوستے ہیں، نہیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا، کروڑ سوا کروڑ روپے لے کے یہ جا وہ جا، اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. کوئی لکھت پڑھت ہے؟ کہہ رہے ہیں کوئی لکھت پڑھت بھی نہیں، کوئی لکھت پڑھت بھی نہیں. تو یہ کیا ہیں؟ یہ معاملات ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں ہمیں تعلیم دی، اور معاملات اچھے طریقے سے کرنے سے اللہ نے مغفرت بھی کی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک تاجر کی مغفرت اللہ نے اس بات پہ کر دی کہ وہ معاملہ کرنے میں لوگوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا. بھئی کیا آسانی کرتا تھا؟ کسی نے کوئی چیز خریدی، پیسے دو بھائی، اس نے کہا جی ابھی نہیں، میں اچھا چلو ٹھیک، مہینے کے بعد. ارے مہینے کے بعد میرے پاس اتنے نہیں، تھوڑے سے کم، چلو کوئی بات نہیں، یہ دے دو، کوئی بات، باقی میں نے معاف کر دیا. اس پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی کہ یہ ہمارے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، ہم نے اس کے ساتھ نرمی کر دی. یہ ہمارے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، ہم نے اس کے ساتھ نرمی. آپ نے فرمایا کہ لین دین معاملات میں نرمی کرو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، نرمی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دھوکہ دہی کے ساتھ اب کیا ہے، ہم نے معاملہ کر لیا، ایک چیز کا سودا کر لیا، یہ بھئی یہ گلاس ہے کتنے کا؟ 100 روپے کا، طے ہو گیا. اب نکال کے 60 دے رہے ہیں. ارے نہیں یار بس یہ رکھ لو، بس یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے. جب ہماری بات ہو گئی، طے ہو گیا، اب اتنا دیں. ہاں وہ اپنی خوشی سے، آپ کی 100 روپے کی بات ہوئی ہے، وہ خوشی سے 20 روپے واپس کر دیتا ہے کہ چلو یار کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین، ہم دیانتداری سے کہ معاملات. یہاں ایک صاحب نے بتایا، مولانا رشید احمد، مفتی رشید احمد صاحب کے مرید تھے، کسی جگہ ملازم تھے. سارے ملازم چھٹی کر کے 4 بجے، پونے 4 بجے نکل جاتے تھے. ٹائم 5 بجے کا تھا. وہ جوان کا بچہ اکیلا آفس میں بیٹھا رہتا تھا، 5 بجنے سے 1 منٹ پہلے بھی نہیں اٹھتا تھا. لوگ سب کہتے تھے بیوقوف آدمی ہے. اس نے کہا ہاں یہ بیوقوفی پسند ہے. وہ لوگ کہتے تھے سارے ہی ایسے کر رہے ہیں، وہ کریں. اگر سارے ہی کوئی گندگی کھانے لگ جائیں تو کیا یہ جواز کی دلیل ہے؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ معاملات جب ٹھیک ہوں گے، ہمارے اندر میں ٹھیک جائے گا، ٹھیک جائے گا، تو اس سے ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال نورانی ہوں گے، ان میں نورانیت ہوگی. اگر خدا نخواستہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، معاملات غلط ہیں، تو اس کے ذریعے سے اندر میں جانے والا مال وہ ناجائز ہے. اس سے اندر میں ظلمت پیدا ہوگی، نور پیدا نہیں ہوگا. میں 2 باتیں سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں.
ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند میں ان کا مدرسے میں پڑھاتے، اگر اس دوران کوئی مہمان آ گیا، انہوں نے ٹائم دیکھ لیا کہ یہ مہمان اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آیا، کاغذ پہ لکھ لیا. اب مہمان نے بات چیت کی، بیٹھا 10 منٹ آدھا گھنٹہ چلا گیا، انہوں نے ٹائم لکھ لیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو مہمان آیا تھا مجھ سے ملنے کے لیے، وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے گیا ہے. اب جب مہینے کا آخر ہوتا اپنی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کٹواتے اور کہتے کہ نہیں، وہ مہمان ہماری ذات کے لیے آیا. یاد رکھیں، جب ہم کہیں کمپنی میں ملازم ہیں تو اب اس جگہ بیٹھ کے اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں، سمجھیں بات کو، تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ ثواب کا کام ہے. لیکن اگر ہم کہیں ملازم ہیں، کسی آفس میں ملازم ہیں، اب وہاں ہمارا بیٹھ کر تلاوت کرنا صحیح نہیں ہے. اب وہاں تلاوت گھر میں آ کے کریں. وہ ٹائم آپ نے ان کو دیے ہے، وہ انہوں نے آپ کو ٹائم جو ہے پیسے دے رہے ہیں، وہ تلاوت کے نہیں دے رہے، وہ کام کے دے رہے ہیں. بظاہر بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں تو تلاوت کر رہا ہوں، میں تو یہ کام کر، نہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں. اب آپ ان کا کام کریں اس وقت میں یہ تلاوت کا ٹائم نہیں ہے. تو یہ باتیں سیکھنے کی. دارالعلوم دیوبند میں ہی ایک مالی تھے، مالی گھاس کاٹنے والا. یہ گھاس کاٹا کرتا تھا اور بیچا کرتا تھا، اور اس گھاس جب بکتی تو 2 یا 3 پیسے، 1 پیسہ صدقہ کر دیتا، 1 پیسہ گھر کے خرچے کے لیے رکھ لیتا، 1 پیسہ جمع کرتا. سال کے بعد، کتنے وقت کے بعد؟ سال کے بعد 12 پیسے جمع ہوتے. ان 12 پیسوں کی دعوت پکا کر دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کرتا، انہیں کھانا کھلاتا. اللہ اکبر. دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کا کہنا یہ ہے کہ اس مالی کی دعوت کھانے کے بعد 6 مہینے تک ہم اپنے قلب میں، دل میں نورانیت محسوس کرتے تھے. بھئی نورانیت کس چیز کا نام ہے؟ کیا مطلب اس بات کا کہ ہم اندر میں نورانیت محسوس کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے تک ہمارا خوب عبادت کرنے کو دل چاہتا تھا، خوب تہجد پڑھنے کو، خوب دعائیں مانگنے کو، خوب اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں رہتا تھا. یہ مطلب ہے نورانیت کا. تو اکابر دیوبند کہتے ہیں کہ ہمیں کئی مہینے پہلے سے ہی اس کی دعوت کا انتظار رہتا تھا. تو پتہ چلا کہ اگر ہمارے معاملات ٹھیک ہیں، صحیح ہیں، دیانتداری کے ساتھ ہیں، دینی تعلیمات کے ماتحت ہیں، اگرچہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی، اگرچہ آپ نے اشراق نہیں پڑھی، اگرچہ آپ نے چاشت نہیں پڑھی، لیکن آپ متقی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا میں رزق حلال کے لیے محنت اور تگ و دو کرتے تھے، حلال رزق کمایا کرتے تھے اور حلال رزق کھایا کرتے تھے. فرمایا جب وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ رزق حلال کی برکت. دیکھو میرے بھائیوں، گاڑی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، نئی ٹیوٹا گاڑی آپ نے شو روم سے نکال کے لائے جو پٹرول والی ہے، اس میں آپ ڈیزل ڈال دیں، تو وہ گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی، انجن سیز ہو جائے گا. آپ کہیں یار میں تو نئی گاڑی لے کے آیا ہوں، ہر چیز نئی ہے، تو چل کیوں نہیں رہی؟ وہ کہے گا کہ میاں اس کی غذا تو پٹرول تھی، آپ نے اس کو ڈیزل دے دیا. ہماری روحانیت کی گاڑی بھی
معاملات کی درستگی کے ساتھ ہوگا. ہمارے معاملات ٹھیک ہوں، لین دین ٹھیک ہوں، معاہدات ٹھیک ہوں، گاہک کے ساتھ، ملازم کے ساتھ، اوپر والے کے ساتھ، پڑوس والوں کے ساتھ ٹھیک ہوں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بہت آگے جا رہے ہیں، بہت آگے جا رہے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہم اس معاملے میں 2 نمبری کر رہے ہیں اور بڑا سارا محراب بنا لیا اور لمبی ساری تسبیح پکڑ لی، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. 5 شعبے ہیں، اگر ان 5 شعبوں کو پورا کیا تو گویا آپ پورے دین پر چل رہے ہیں. اگر 5 شعبوں کو پورا نہیں کیا تو آپ پورے دین پر نہیں چل رہے. اب وہ 5 شعبے کیا ہیں؟ عقائد ٹھیک ہوں، عقائد ٹھیک ہوں. اس کے بعد عبادات، عبادات میں جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آ گئی. اور تیسری چیز معاملات، معاملات جتنے بھی لین دین ہیں اپنے متحدوں کے ساتھ، اپنے اوپر والوں کے ساتھ، یہ سب معاملات میں. چوتھی چیز ہے معاشرت، ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں. 5ویں چیز اخلاق. یہ 5 چیزیں پوری ہوں گی تو آپ پورے دین پر ہیں، نہیں تو آپ جو مرضی کر لیں. تصوف، پورے تصوف کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان 5 چیزوں پر سنت کے طریقے سے عمل کرنے والے بن گئے. بس تصوف اسی بات کا نام ہے، ہوا میں اڑنے کا نام تصوف نہیں ہے. یعنی اگر کوئی اپنے پیر کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ میرا پیر جو ہے وہ ہوا میں اڑ کے جائے گئی، ارے میرا پیر صاحب تو ایسا ہو جو چلتا پانی روک دے، پھونک مار کے آگ لگا دے، تو بھائی یہ تو شعبدے بازی ہیں، یہ تو آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے. مشکل اور کام ہے. مشکل کام کیا ہے؟ دن میں 1000 مرتبہ اپنے آپ کو مارنا، یہ مشکل کام ہے. ہر لمحہ اپنے سے جنگ، ہر لمحہ اپنے سے جنگ، ہر لمحہ اپنے دل پر نظر، ہر لمحہ ہر بات کہنے سے پہلے سوچنا کہ یہ بات میں دل کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا کہ یہ میں قدم کیوں اٹھا رہا ہوں، کس کے لیے اٹھا رہا ہوں. تو تصوف تو اس چیز کا نام ہے کہ اس طرح سے زندگی گزاریں. ہم نے پیری مریدی کو کسی اور نظر سے دیکھ لیا، اور کیا دیکھ لیا؟ ارے ہمارا پیر تو بڑا کرنی والا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو بیڑے ہی پار ہو گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں، پیر کا کام یہ نہیں ہے. پیر کا کام دیانت داری کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے ساتھی کو صحیح رہنمائی کرنا، اس کی صحیح اصلاح کرنا، اس کو بتانا غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. اچھا جی، اب وہ تو پھر ہم برا لگے گا. اگر ڈاکٹر یہ سوچنے بیٹھ جائے کہ انجیکشن لگا تو اس کو برا لگے گا، یہ تو میری دکان پہ نہیں آئے گا، تو لہذا اس کو میٹھی میٹھی گولیاں دو. نہیں، انجیکشن بھی ہوگا، آپریشن بھی ہوگا. اور کبھی ڈاکٹر جھنجھلائے گا بھی کہ میاں تمہیں کہا تھا یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، آپ پھر کھا رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ پرہیز نہیں کر رہے. ایک شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میاں شوگر کے مریض ہو، چینی نہیں کھانی. اب وہ چینی دبا دبا کے کھائے. تو عرض کرنے کا مقصد میرے پیارو اتنا ہے کہ ہم پورے دین پر چلنے والے بن جائیں. اور پورے دین پر کب چلیں گے؟ جب صرف عبادات میں لگیں گے؟ نہیں. 5 چیزیں، عقائد ہمارے ٹھیک ہوں، عبادات پوری ہوں، معاملات، یاد کر لو، ان کو یاد کر لو، یاد کر لو. اور جب بھی کسی کو دیکھو
تو ان پانچوں چیزوں کو دیکھو. محراب پر نہ دے جاؤ, حج ہر سال کر رہے اس پر نہ جاؤ, اور کیا کیا کر رہے اس پر نہ جاؤ. 5 چیزوں پر دیکھو, 5 چیزوں پر. کسی کو بھی پرکھنا ہے 5 چیزوں پر پرکھو. اس کے عقائد ٹھیک ہیں, عبادات اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کر رہا ہے, اس کے معاملات ٹھیک ہیں, لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ تو نہیں کر رہا, اس کی معاشرت ٹھیک ہے, اس کے پڑوس والے جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا رکھتے ہیں, معاشرت ٹھیک ہے, اس کی اخلاق اس کے ٹھیک ہیں. اخلاق ٹھیک ہونے کا کیا مطلب؟ ایک آدمی برابر میں مر رہا ہے, اس کو پرواہ نہیں, ارے اس کو بچاؤ بھائی, بچاؤ اس کو. کہہ رہے نہیں 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 یہ ہم نہیں کریں گے, یہ کہاں کا اخلاق ہے؟ نہیں. تو 5 چیزیں ٹھیک ہوں گی تو پورا دین ہوگا. اگر یہ 5 چیزوں میں کہیں ایک میں بھی کمی ہے تو ہم ناقص ہیں, اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. باقی رہا, کوشش تو کرے نا بھئی, آدمی کوشش کرے. باقی تو ہر چیز ایستا 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 ایستا. آپ دیکھتے ہیں 7 سال کا بچہ اس کی نماز اور ہے, 10 سال کا بچہ اس کی نماز اور ہے, 15 سال کا ہے اس کی نماز اور ہے, جو 30 سال کا ہے اس کی نماز کا ٹھہراؤ اور ہے, جو 50 سال کو پہنچ گیا اس کی نماز کی حلاوت کچھ اور ہے, جو 60-70 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے اس کی نماز کی کیفیات کچھ اور ہیں. اب نماز تو 7 سال والا بھی پڑھ رہا ہے, 10 سال والا بھی پڑھ رہا ہے. 10 سال والے کی نماز عادت کے لیے ہے, 70 سال والے کی نماز عبادت کے لیے ہے. اس کی نماز اخلاص کے ساتھ ہے, یہ نماز عادت کے لیے ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے, کوشش کریں. دیکھیں, پہلے عادت, پھر عبادت, پھر اخلاص. اخلاص کی روح آخر میں آتی ہے. دیکھو, درخت کو پہلے کیا لگتا ہے؟ پھول لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ پھول. پھر پھول سے پھل لگتا ہے, پھر اس کا وجود بڑا ہوتا ہے. جب اس کا وجود پورا ہوتا ہے تو آخر میں اس میں کیا آتی ہے؟ مٹھاس آتی ہے. مٹھاس سب سے آخر میں آتی ہے, اخلاص سب سے آخر میں. تو بھائی انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے سارے ان شعبوں کو چلانے کی اور ان شعبوں پر عمل کرنے کی, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اخلاص بھی عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم لک الحمد کما انت اہل, فصلی علی محمد کما انت اہل, وفعل بنا ما انت اہل, فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ, اپنے کرم سے, اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق سے پڑھا گیا, اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما دی, کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دی. اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما دی. پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج, اہل بیت, خلفائے راشدین 10 مبشرہ, تمام صحابہ کرام و صحابیات, تمام انبیاء کرام, حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ, ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ, سلسلے کے تمام اکابر, اسلاف, بزرگان دین, مشائخ اعظام, ہم سب کے والدین, ہم سب کے اساتذہ کرام, پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دی. اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب فرما دی, آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دی. اے اللہ درود پاک کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دی, ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے, مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے, اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ ہر گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے, ہر نیکی کو اختیار کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے, انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیجیے.
انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا پاک نام صحیح صحیح لینا نصیب فرما دیجیے، اپنے پاک نام کی لذت، حقیقت، حلاوت، معرفت نصیب فرما دیجیے، اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ 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 سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله جل شأن الله جل شأن الله جل شأن الله 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله
صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الحمد للہ رب العالمین.